مسائل ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، آئین ہے نہ قانون ہے، فونوں کے اوپر ملک چل رہا ہے، اور یہ بڑی بدقسمت والی بات ہے۔ اچھا لیکن وہ دیکھیں جی، اب محسن نقوی صاحب نے خانہ کعبہ میں جا کے دعا کی ہے، اب ظاہر ہے ان کی دعا قبول ہو گئی، آپ ایسے ہی تھوڑے سے ٹینشن میں آ گئے ہیں، اس طرح کی دعائیں اکثر قبول ہو جایا کرتی ہیں۔ آپ اب دیکھیں ڈیوائن آرڈر سے، اب اثر دیکھیں دعاؤں کا، آپ ڈیوائن آرڈر سے لڑنے جا رہے ہیں۔ اب وہ یہ تو دعا اور دوا دونوں ہی تھے، تو آپ کیا کریں؟ دعا پتہ نہیں کنی کی لگی ہے، دوا لگ گئی۔ یہ بتائیں فواد صاحب کہ آج آپ نے پروٹیسٹ کیا، 9 مہینے سے پچھلے تحریک انصاف پروٹیسٹ میں ہے، جو آپ کی ڈیمانڈ تھی بنیادی الیکشن کی وہ آپ کو ملی نہیں، آج آپ کہتے ہیں کہ جی محسن نقوی صاحب کے خلاف آپ عدالت بھی جائیں گے، پروسیجر کوئی وائلیٹ ہوا نہیں، والنٹری ریٹرن پر اگر عدالت ان کو فارغ کرے تو وہ ایک علیحدہ بحث ہے، ورنہ پروسیجر پہ تو فارغ نہیں کر سکتی۔ نہیں، باعث میں تو فارغ کر سکتی ہے نا، اپنا اس کا محسن جو باعث ہے ہمارے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف، وہ تو بڑا آپ کو پتا ہے بڑا ایویڈنٹ ہے۔ محسن کو جو بھی لوگ پاکستان کی سیاست کو ذرا ڈیپلی سمجھتے ہیں، جیسے آپ ہیں یا ہم لوگ ہیں، جو جن کا اوڑھنا بچھونا ہے سیاست ہے، ہم لوگ جو قریبی طور کے اوپر اس کو دیکھتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے نا محسن کا کیا رول رہا، محسن بیگ کا کیا رول رہا، باقیوں کا اس کے ہڈن کریکٹرز کون کون تھے۔ محسن بیگ صاحب کا رول تو آپ کے ساتھ بھی، آپ کے حق میں بھی رہا نا، یہ لیٹس ناٹ گو انٹو ون ڈائریکشن اونلی، اٹ ورکس ان دی ادر ڈائریکشن۔ یہ چینج کی یہ جو سارا ہوا ہے اس میں بتا رہا ہوں۔ اچھا یہ جو عمران خان صاحب نے کہا، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ مرکز میں ہماری وفاقی حکومت گرائے گی، محسن نقوی صاحب کا کردار اس میں تھا یا پنجاب حکومت گرانے کی کوشش کر رہے تھے؟ یہ کلیریفائی نہیں ہوا مجھے، کیا وہ مرکزی حکومت گرائی تھی انہوں نے؟ بھائی کیا بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے محسن جو تھا زرداری صاحب کی طرف سے ساری ڈیلنگ کس نے کی تھی، اور اپنا پہلے جو تھا ہمارا جو چل رہا تھا، جب وہ فوج کے ساتھ یا آرمی چیف کے ساتھ چیف الیکشن ہر جگہ کے اوپر تو محسن ہی کر رہا تھا، باقی تو اپنا سارے لوگ جو تھے وہ زرداری وغیرہ ہر جگہ خود تو نہیں جاتے تھے۔ اور آپ ویڈیوز ہم جو ابھی کورٹ میں بھی دے رہے ہیں جہاں پہ وہ منہ چھپا رہا ہے کئی جگہوں کے اوپر، کئی جو جب متحدہ قومی موومنٹ سے ملنے گئے پوری پی ڈی ایم کی، وہ گئے تھے ملنے کے لیے، اس میں محسن نقوی صاحب موجود تھے جو پارلیمنٹ لاجز میں گئے تھے، تو آپ یہ سارا کر کے ان کو بائس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ بائس پہ نکالے گا ان کو؟ دیکھیں نا، آپ نے باعث یہ کرنا ہے کہ باقی 3 کینڈیڈیٹس کم باعث ہیں یا یہ باعث ہے، اب وہ آپ کے سامنے ہے، مطلب احمد نواز سکیرا ہے، نویر اکرم چیمہ ہے، آج چیمہ، ان تینوں کا آپ نے کمپیریزن کرنا ہے محسن کے ساتھ کہ یہ باعث جو تھا وہ ان کا زیادہ ہے یا ان کا زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد جو والنٹری ریٹرن ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پٹواری بھی دوبارہ آپ نہیں لگا سکتے، والنٹری ریٹرن جس نے کی ہو تو آپ چیف منسٹر کیسے لگا سکتے ہیں؟ یہ چیزیں ابھی والنٹری ریٹرن کے اوپر بھی آپ اس کو کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے سر کہ جو آپ یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں فواد صاحب کہ محسن نقوی صاحب کا کردار اور جو ان کی پولیٹیکل لیننگز، آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب نے کہا تھا میرا بچہ تمہارا رشتہ دار ہے پر میرا بچہ ہے، سو یار ریلیشن شپس تو ہیں، لیکن باعث کا تعین عدالت کیسے کرے گی؟ ظاہر عدالت نے یہ دیکھنا ہے کہ 3 نام آپ کے 3 ان کے، نہیں طے ہوتا تو کمیٹی کے پاس جائیں گے، نہیں طے ہوتا انہی ناموں میں سے کوئی لگا دے الیکشن کمیشن کسی کو ایز کیئر ٹیکر چیف منسٹر، پروسیجر ہے۔ دیکھیں نا کاشف، ہوا یہ ہے نا پاکستان میں جو اثر المیہ ہوا ہے نا وہ یہ ہوا ہے کہ جو آپ کا تھا نا کانسٹیٹیوشنل جو ایک میکنزم یہ تھا کہ اپوزیشن اور حکومت کو اعتماد ہوگا الیکشن کمیشن کے اوپر، الیکشن کمیشن اپوائنٹمنٹ کرے گا، دونوں کو فیئر ڈیل دے گا، وہ ایکسپٹ کر دے گا۔ یہ جو بنیادی جس متھ کے اوپر یہ طریقہ بنایا گیا ہے نا وہ طریقہ اڑ گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو اس کا رول ہے، جو اس کا کردار ہے، اس کی وجہ سے جو یہ پروسیس ہے یہ سارا متنازع ہو گیا۔ اور اب یہ معاملہ الیکشن کمیشن سے طے ہی نہیں ہونا، یہ کورٹ ہی بتائے گی کہ میں جب الیکشن کمیشن ایک فنڈامنٹلی ایک پارٹی ہے تو اس کو کیسے جو ہے وہ آپ نے اس کو ڈیل کرنا ہے معاملے کو۔ اس لیے یہ پہلا یہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہے، لیٹ سی اس کو سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ استعفے بھئی یہ آپ لوگوں کو جو واپس اسمبلی جانے کا، میں کسی آپ کے بڑے سینئر لیڈرشپ سے بات کرتا فواد صاحب، اور یہ کہا کہ جی یہ جو اسمبلیوں کے استعفوں پر
کہ جو اسمبلیاں تحلیل کی گئی. انہوں نے کہا جی ہم تو کہتے تھے کہ ابھی تحلیل ہونی چاہیے. فواد چودھری صاحب آپ کا نام بار بار آتا ہے کہ آپ دوسری طرف ڈٹ کے کھڑے ہو گئے کہ نہیں اسمبلیاں تحلیل ہونی چاہیے. استعفے آپ لوگوں منتیں کر کر کے تھک گئے کہ استعفے منظور کر لیں. اب جب منظور کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے اسمبلی میں واپس جانا ہے. یو ہیو ٹو میک اپ یور مائنڈ. یہ مجھے لاجک سمجھ نہیں آئی واپس جانے کی. کیا اعتماد کا ووٹ لینا ہے اس وجہ سے پرائم منسٹر نے لینا ہے, اس کو ناکام بنانے کے لیے جا رہے تھے یہ واپس, یا آپ کا خیال ہے کہ آپ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر لگائیں گے؟ دیکھیں نہیں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کاشف عباسی صاحب یہ بات بالکل ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ میں بالکل متفق ہوں اور تھا اور رہوں گا کہ یہ جو فیصلہ ہم نے کیا ڈیزولوشن کا اور اسمبلیوں سے باہر آنے کا, یہ بہترین ہمارے پولیٹیکل فیصلے تھے. اور اس کی وجہ ہے عمران خان کو جب ہماری حکومت فارغ کی تھی تو اس لیے تو نہیں کی تھی کہ ہمیں 4 مہینے بعد واپس لے کے آنا ہے. ہم نے تو سوائے اگریسو پالیٹکس کے ہمارے پاس تو کوئی انہوں نے چھوڑا ہی نہیں چانس کہ ہم لے, ابھی بھی نہیں چھوڑا. ابھی بھی اگریسو پالیٹکس کے علاوہ ہمارے پاس تو انہوں نے حکومت تو نہیں ہمیں دینی. کیا انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے اگلا ایک پورا شیڈیول بنایا ہوا ہے. 3 مہینوں میں عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے. 4 مہینوں بعد کہنا ہے جی ہمیں ابھی الیکشن نہیں, 1 سال آگے جائیں گے, ہم اس سے پہلے نہیں آ سکتے. ہم نے ان کے جو شیڈیول ہے اس کے اندر ایک بم مار دیا ہے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے گورنمنٹ کو. اب یہ اگر الیکشن, ایک طرف IMF کی ڈیل سائن کرنی ہے, دوسری طرف انہوں نے جو الیکشن کی کانسٹیٹیوشنل لمٹ ہے 90 ڈیز وہ ختم ہو رہی ہے, اور تیسری طرف اب ان کو لٹرلی کانسٹیٹیوشن کو بری کر کے آگے بڑھنا پڑے گا. ماشاءاللہ لگا کے آپ یہ الیکشن کو کر دیں آگے, اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہے. ادروائز آئین کے ہوتے ہوئے تو آرٹیکل 6 لگے گا جو بندہ اس میں یہ کام کرے گا. آپ کو مارشل لا لگا لیں اور اگلا الیکشن آگے کر لیں. ہم نے ان کا جو شیڈیول ہے اس کو پورا ڈسٹرپٹ کر دیا. لیکن اب یہ جو دوسرا حصہ ہے, دوسرا حصہ ہے جو آپ نے پوچھا یہ کہ ہم واپس کیوں جا رہے ہیں. ہم صرف محدود تعداد میں 40 لوگ واپس بھیجنا چاہ رہے ہیں, اور وہ بھی اس لیے بھیجیں گے کہ وہ جا کے لیڈر آف دا ہاؤس اور پارلیمنٹری لیڈر بن جائے اور اعتماد کے ووٹ میں راجہ ریاض اینڈ کمپنی شہباز شریف کو ووٹ نہ دے سکے. بس ہمارا اتنا مقصد. لیکن اب تو مقصد ختم ہو گیا نا, استعفے منظور ہو گئے. اور نہیں, مقصد پھر بھی نہیں ختم ہوا. مقصد اب بھی یہ ہوگا. اب دیکھیے نا انہوں نے کتنے احمق لوگ ہیں. اب یہ ساری ہماری جو خواتین اور منورٹی ہیں, ہم کل ان کو دوبارہ نومینیٹ کر دیں گے. پرسوں انشاءاللہ PTI پھر سب سے بڑی پارٹی ہوگی پارلیمنٹ میں. اچھا ہاں, یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویری انٹرسٹنگ. اب یہ جو ریزرو سیٹ ہے یہ ساری واپس آ جائیں گی اسمبلی میں. کتنے نمبر کیا بنتا ہے آپ کا ریزرو سیٹ ساری ملا کے؟ وہ 34 ہے. یہ ہمیں چاہیے ٹوٹل یہ 21 لوگ ہیں. 19 ان کے ہیں, 20 چاہیے میرا خیال آپ کو, اگر if I'm not mistaken 20 یا 21 ہیں وہی. نہیں, ہمیں 21 چاہیے نا, ہمیں 21 چاہیے تو ہم 34 ہیں. ہم واپس آ جائیں گے پارلیمنٹ میں, سب سے بڑی پارٹی دوبارہ ہم ہوں گے. ویری انٹرسٹنگ. یہ ایک اور منوور اب آپ کی طرف سے ہی. دس از ویری فیسینیٹنگ جس طریقے سے پالیٹکس چلی ہے. آپ لوگ موو کرتے ہیں, وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کی یا اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ موو کرتے ہیں, آپ اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئی تھاٹ گورنمنٹ جو PDM کی گورنمنٹ ہے, آپ کے استعفے منظور کر کے بڑی اچھی ایک موو کی تھی انہوں نے کہ وہ آپ کو اس قابل ہی نہ چھوڑیں کہ آپ اسمبلی میں آ سکے. لیکن ناؤ یو آر سیئنگ 34 لوگ اور آ جائیں گے آپ کی طرف سے. بالکل, اور ہم 34 سے زیادہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں. ہمیں 34 سے زیادہ کا انٹرسٹ نہیں. اچھا اب اور دیکھیں, اب یہ کہتے ہیں پنجاب اور KP میں الیکشن نہیں کرائیں گے, یہاں بھی یہ آپ کو کہیں گے کہ الیکشن ہم کرانا چاہتے ہیں تاکہ ہم 2/3 میجورٹی لے سکیں. کتنا بڑا شیم اس وقت پاکستان میں یہ کھیل کھیلا جائے گا کہ یہ کہیں گے جی اوپر کے ہم الیکشن کروائیں گے, نیچے کے ہم الیکشن نہیں کروانا چاہتے. آپ یہ سسٹم تو پورا ایکسپوز ہو چکے ہیں. سسٹم میں تو کوئی ایکسپوجر کی گنجائش ہی نہیں رہ گئی. اب تو صرف فیصلہ کرنا ہے انہوں نے, کورس کریکشن کرنی ہے یا اپنے آگے مارشل لا لگانا ہے. دیکھیں اس میں یہ درمیان میں یہ ملک نہیں چل سکتا. یہ بڑی آپ یہ انٹرسٹنگ بات کر رہے ہیں کہ یا تو مارشل لا لگے گا, کیونکہ یہاں پر جو اسلام آباد کی گپ ہے وہ آپ جانتے ہوں گے. اسلام آباد کی بات یہ ہے کہ فی الحال دونوں صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن ملتوی کیا جائے گا, پھر فائنینشیل ایمرجنسی لگے گی, پہلے 6 مہینے, پھر 6 مہینے, 1 سال اور جو حکومت اب IMF کے پاس جا رہی ہے, خبر یہی آ رہی ہے کہ IMF کی شرائط کو قبول کر رہی ہے حکومت آنے والے ان قریب. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الیکشن میں جانے کے لیے کام نہیں کر رہے. دس از ناٹ بینگ ڈن ٹو گو انٹو الیکشنز. اگر الیکشن میں دیکھیں نا, اس حکومت نے تو الیکشن نہیں کرانے, ان کے پاس پولیٹیکل کیپٹل ہی نہیں رہ گیا کہ یہ کچھ کرنے جوگے ہوں. لہٰذا یہ فیصلہ انہوں نے نہیں کرنا. فیصلہ تو کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کہ انہوں نے اس حکومت کا کتنا بوجھ اور اٹھانا ہے.
اگر وہ اور اٹھا سکتے ہیں ان کی مرضی ہے. ہم بہرحال انہیں آفر کر رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ میں کام کرنا چاہتے ہیں. پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حقیقت ہے. ہمارے ساتھ ہمارے پاس پولیٹیکل کیپٹل ہے. شہباز شریف نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ ختم کر دیا ہے, اور یہ اگلے چیلنجز جو ہیں آئین میں رہتے ہوئے نہیں ہو سکتا. آئین میں رہتے ہوئے جو کرے گا وہ آرٹیکل 6 کے لیے خود کو جو ہے وہ کل کے لیے تیار رکھے. سدا بادشاہی تو اللہ کی ہے نا, وہ پھر دیکھ لیں گے. یہاں پہ لوگوں کی جو گردنیں ہیں ان کو پھر اپنے رسوں کے لیے تیار رہنا چاہیے جو آئین میں درج ہوا ہوا.